أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. درود پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. سورہ مبارکہ صافات کی آیت نمبر 52 کے ذیل میں معرفت پروردگار کے حوالے سے گزشتہ 2 دنوں میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ پورا مکتب اسلام توحید پر ٹکا ہوا ہے. ہمارے فروع دین کی بنیاد اصول دین اور تمام اصول دین کی بنیاد توحید ہے. انسان اتنا ہی دین پر عمل پیرا اور پابند ہوتا ہے جیسی اس کی توحیدی معرفت ہوتی ہے. اسی لیے غیبت کے زمانے میں تاکید کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائے معرفت پڑھی جائے. آپ دیکھیے کہ دعائے معرفت کس طرح سے ہمیں توحید کی اہمیت کو بتاتی ہے. معمولاً ہماری معرفت کا سلسلہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. کل آیات آفاقی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ اس کائنات کو پہچانے اور اس کے ذریعے پروردگار کو پہچانے. یہ عام راستہ اور سیدھا سا راستہ ہے، کیونکہ جیسا اثر ہوگا ویسا ہی مؤثر ہوگا. جیسے جیسے انسان مخلوقات کی باریکیوں کو سمجھتا چلا جائے گا، خالق کی حکمت اور علم پر ایمان لاتا چلا جائے گا. جب ہم مخلوقات میں آ کے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک خوبصورت سی بے جان تصویر بنا دیتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ قبلہ کیا آپ نے پینٹنگ بنائی ہے، کیا آپ نے ڈرائنگ بنائی ہے. لیکن ذرا اس سے کہیے کہ اس کی آنکھوں سے کہو دیکھے، اس کے لبوں سے کہو بولے، اس کے ہاتھوں سے کہو ہلے، تو آرٹسٹ یہی کہے گا میں تصویر بنا سکتا ہوں، جان نہیں دے سکتا. وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور عجیب بات ہے، کائنات کا کوئی بھی آرٹسٹ اگر بنائے گا تو کہیں نہ کہیں سے دیکھ کے بنائے گا. کہیں سے دیکھ کے تبھی تو بنائے گا ہے. لیکن پروردگار کی ایک صفت ہے، جہاں پروردگار خالق ہے وہیں پروردگار مبدی بھی ہے. خالق یعنی بنانے والا. اب اس میں یہ تو نہیں چھپا ہوا ہے کہ کہیں سے کاپی کر کے بنا رہا ہے، بغیر کاپی کیے بنا رہا ہے. خالق تو یہی ہے خالق. اسی لیے انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی خالق کہہ دیتا ہے. اور ابھی انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آئے گا کہ ہم اور آپ بھی خالق بنیں گے، پریشان نہ ہو. لیکن پروردگار خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مبدی بھی ہے. کہا مبدی کسے کہا جاتا ہے؟ کہا مبدی ہر خالق کو نہیں کہا جاتا ہے، مبدی ایسے خالق کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی مثال کے خلق کرتا ہے. جب وہ خلق کرتا ہے نہ اس نے کہیں سے دیکھا ہوتا ہے نہ کہیں سے کاپی کیا ہوتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کائنات پروردگار کی مخلوق. پروردگار آواز دیتا ہے قرآن میں، تم بتاؤ کہ جب خدا نے اس کائنات کو خلق کیا تو کیا اس سے پہلے کچھ تھا؟ کفار مکہ آئے
نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مبارک یاسین میں آپ اس ماجرا کو پڑھتے ہیں، آخری آیات میں آپ دیکھیں، آئے نبی کے پاس اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہڈی ہے، ایک پرانی ہڈی کو لے کے آتے ہیں اور نبی کے سامنے اسے راکھ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ نقل کفر ہے، تو نقل کفر تو کفر ہوتا نہیں، اب نقل کرنا ہی پڑے گا۔ تو حضرت کا نام لے کے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ اس راکھ سے دوبارہ انسان اٹھے گا، یہ ہے کیا؟ ادھر وہ اعتراض کر رہے ہیں، ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ان سے کہہ دیجئے، یہ بتاؤ کہ جب تم کچھ نہ تھے اس نے تمہیں ایسا بنا دیا، تو اب تو کم سے کم خاک تو موجود ہے، جو نیستی سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ ہستی سے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کی کائنات کا آپ چمتکار دیکھیے، کبھی کبھی تو جب ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں تو اماں ابا بھی غلطی کر دیتے ہیں، راجو کو بابو اور بابو کو راجو بلا لیتے ہیں، اور اگر 2 کی جگہ 3 ہو گئے تب تو اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن ماں کی تیز نگاہیں پہچان لیتی ہیں، دنیا دھوکہ کھا جائے لیکن ماں کی نگاہیں دھوکہ نہیں کھاتی ہیں، اسی لیے تو تربیت کی ذمہ داری ماں کو دی گئی ہے، اور ماں سے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے گھر میں رہ کر اپنی نسل کی تربیت کرو، باہر کا کام تو ہم نے مردوں کو سونپ ہی دیا ہے۔ اور جب معاشرے کا آوے کا آوا الٹا ہوتا ہے تو پھر ہم اور آپ سنبھال ہی نہیں سکتے۔ میں ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ اس کو ملاحظہ کیجئے۔ فٹ بال ہو رہا ہے اور ہم دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، البتہ ہمارے جوانوں کا تو طریقہ ہی الگ ہے، جو کرکٹ نہیں بھی کھیلتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر کھلاڑی کے لیے دیکھنا اور دیکھنے والے کے لیے کھلاڑی ہونا ضروری نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی، لیکن تعجب تو مجھے تب ہوتا ہے کہ اسکرین پہ دیکھتے ہوئے چھکا کوئی مارتا ہے، اچھلتا کوئی اور ہے۔ بھئی یہ بتائیے کہ آپ اس ٹیم کا ایک حصہ ہیں، آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، آپ نے اس میں ڈونیشن دیا ہے، اس کھلاڑی کے افکار آپ سے ملتے ہیں، کیا ہے؟ بس ذرا سی پسند ہے، تو پسند ہمارے جذبات کو جھجوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اے کاش اگر خالق کی پسند آ جائے تو پھر انسان ہر جگہ جب جلوہ توحید دیکھے گا تو پھر ایسا نظر آئے گا، اللہ اکبر، پروردگار کیسے تو نے کائنات میں جلوے بکھیر رکھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جذبات موجود ہیں لیکن معرفت کی کمی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ انسان اگر غور کرے اور معرفت کی طرف ہو رہا ہے فٹ بال، ہم دور سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون کھلاڑی کدھر ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کھلاڑی گول مار رہا ہے، تو وہ جدھر گول مار رہا تھا تو ہم سمجھ گئے کہ بھئی اس کے اپوزٹ والی ٹیم جیت گئی، لیکن جب رزلٹ ہم نے دیکھا تو کہا نہیں یہ ٹیم تو ہار گئی۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ جو ٹیم گول مار رہی تھی، جس کا کھلاڑی بار بار گول مار رہا تھا، وہ ٹیم ہار کیسے سکتی ہے؟ کہ قبلہ آپ کو نہیں پتا، یہ کھلاڑی اپنے ہی گول میں گول مار رہا تھا۔ تو اگر کھلاڑی اپنے گول میں گول مارے
تو تھکے گا نہیں؟ تھکے گا. ویسے ہی کھیلے گا یا نہیں؟ ویسے ہی کھیلے گا. عزیزو یاد رکھیے شیطان کچھ نہیں کرتا ہے، فقط ہماری کھیل کی زمین بدل دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں گول مار رہے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اپنے ہی گول میں گول مار رہے ہیں. محنت بھی ویسے ہی ہوتی ہے، منورنجن بھی ویسا ہی ہوتا ہے، سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے، بس ہمارا گول چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کام سے پہلے اپنے ایمز اور آبجیکٹو کو نظر میں رکھیے، اپنے گول کو نظر میں رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی بھائی کو گرانے میں لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اپنے ہی معاشرے کی پستی کا سبب بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ہی قوم کو پچھاڑنے میں ہاتھ دینے میں لگ جائیں. کاش انسان یہ سمجھ جائے کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں، ایک. جناب فردوسی فرماتے ہیں بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش چو یک گوهرن چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت دهند آدمی. اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ الگ الگ بٹا ہوا ہے، نہیں، تو ایک ہی جسم کا حصہ ہے. کوئی جسم کا ہاتھ ہے، کوئی جسم کا پیر ہے، کوئی جسم کی آنکھیں ہیں، کوئی جسم کا دماغ ہے، کوئی جسم کا قلب ہے. اسی طرح سے اگر جسم کا ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم ایکٹیویٹی سے رک جاتا ہے. اگر آفس کی چھٹی ہوتی ہے اور آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ بھئی بیمار ہیں، تو اللہ بتائیے پورا جسم بیمار ہوتا ہے؟ پورا جسم تو بیمار نہیں ہوتا ہے، ایک حصہ بیمار ہوتا ہے لیکن پورا جسم کام سے رک جاتا ہے. سماج اور معاشرہ بھی ایسا ہی ہے. کبھی کبھی ایک انسان غلطی کرتا ہے اور پورے معاشرے کو اس کی بھرپائی کرنا پڑتی ہے. پھر دوسرے قومیں یہ نہیں کہتی ہیں کہ اس شخص نے کیا ہے، پھر وہ یہ کہتی ہے یہ قوم ایسا کر رہی ہے. اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب بات یہاں تک آ گئی تو گرچہ 2 سال پہلے مجھے یاد ہے جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اب بار بار میں نہیں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات پڑھ چکا ہوں، کیونکہ الحمدللہ مجھے یاد ہے، کیونکہ میرے پاس تو لکھا ہوا ہے کہ کیا پڑھ چکا ہوں. ابھی جو بات پڑھنے جا رہا ہوں وہ پڑھ چکا ہوں. کسی کو یاد ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہاں مولانا بھول گئے تھے. مولانا نہیں بھول گئے تھے. قرآن ایک سورے میں 32 بار تکرار کرتا ہے، ہم تو 2 سال بعد تکرار کر رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ تو 2 سال کے بعد. اور عجیب بات ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ تھوڑی کوئی بھولتا ہے، آپ کو تھوڑی یاد ہوگا. اب دیکھوں گا بعد میں پوچھوں گا کس کو یاد تھا. نہیں، ایک جملہ ہے اس پہ غور فرمائیے گا. نبی اور اللہ کا حبیب اس دنیا سے رخصت ہوا اور ہمیں یہ لگا کہ معاشرہ 2 دھڑوں میں بٹ گیا. ایک وہ گروہ جس نے کہا کہ ہم نے جو غدیر میں بیعت کی تھی ہم اسی پہ باقی ہیں، اور ایک وہ گروہ کہ جس نے خود اپنی طرف سے اجتہاد کیا. آئیے تاریخ سے پوچھیں ان دونوں گروہ کے ماننے والے کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ صحیح؟ تو مولا کے گھر میں پتا چلا 6 سے 7 لوگ موجود ہیں. خود مولا ہیں، جناب عمار ہیں، جناب سلمان محمدی ہیں، جناب مقداد ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں. یہ 5-6 شخصیتیں اس گھر میں موجود ہیں اور انہی نے طے کر لیا کہ ہم تو اسی کو طے کریں گے جس کی غدیر میں کی تھی. بات بھی صحیح تھی. ادھر صاحبان کے نیچے تاریخ کہتی ہے 6 سے 7 لوگ موجود تھے. اب تاریخ میں نام کا موجود ہے، ہر ایک کا نام.
تو اب آپ غور فرمائیے کہ تعداد کے اعتبار سے دونوں طرف تقریباً برابر ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے ادھر کرار غیر فرار ہے، یہاں فقط فرار ہے. وہاں ایسا سچا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ زمین اور آسمان نے ایسا سچا نہیں دیکھا. یہاں ایسے جھوٹے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے. وہاں ایسا انسان ہے جسے منا اہل البیت کہا گیا ہے، یہاں ایسے ہیں جنہیں بدن سے اٹھایا گیا ہے. وہاں سیف الاسلام ہے، یہاں اسلام کے اوپر عجیب عجیب باتیں کرنے والے ہیں. صحیح؟ تو کوئی بھی عقل اگر آ کے ان دونوں گروپ کا مقایسہ کرے تو کیا کہے گی کہ بات کس کی پوری ہونا چاہیے تھی؟ بھائی نبی کی تائید موجود، نبی کا داماد موجود، منا اہل البیت موجود، طلحۃ الخیر موجود، سیف الاسلام موجود، جناب عمار جیسی شخصیت موجود. ادھر تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو آخر ہوا کیا؟ یہ تاریخ میں کیا ہوا ایک دم سے؟ یہ مسلمانوں کے لیے حل نہیں ہو پاتا. آخر ہوا کیا؟ اگر واقعاً ایسا تھا تو بھی اسی گروپ کو جیتنا چاہیے. یہ ایک دم سے آما الٹ کیسے گیا؟ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ نہ سوچئے گا کہ 1400 سال پہلے وہ زمانہ چلا گیا، آج بھی باقی ہے. آج یہ اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے قصے و کہانیاں تو آپ کو سنانا نہیں ہے کہ مولانا ہسٹری پڑھ کے چلے گئے. ہسٹری تو آپ بھی جا کے کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. ہسٹری پڑھنا کمال نہیں ہے، ہسٹری سے درس لینا کمال ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں اپنی تاریخ کو یاد رکھو، کیونکہ پروردگار نے تمہیں 2 بار جینے کی اجازت نہیں دی ہے. تمہیں ایک بار اس دنیا میں بھیجا ہے اور تمہیں تجربہ نہیں ہے، لہٰذا گزشتہ تاریخ سے تجربہ لو تاکہ ایک ہی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ. وہ قوم جو تاریخ سے تجربہ نہیں لیتی ہے بار بار مار کھاتی ہے. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم تاریخ سے تجربہ نہیں لے پا رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو کیا ہوا ایک دم سے ماجرا؟ تو بس پورے مدینے میں یہی 14 15 16 لوگ تھے، 6 7 ادھر اور 6 7 ادھر. باقی کہاں ہیں؟ یہ جو باقی بچے ہیں میں نے ان کا ایک نام رکھا ہے، شاید آپ کو یاد ہو، اور یاد نہیں ہے تو یاد دلائی دے رہا ہوں. ان باقی کا نام ہے ہم سے کیا مطلب. جی، ان باقی کا نام کیا ہے؟ ہم سے کیا. کوئی علی کے گھر میں ہے تو ہم سے کیا مطلب، کوئی ثقیفہ میں جمع ہوا ہے تو ہم سے کیا مطلب ہے. ہماری تو تجارت ہونا چاہیے، ہمارے کاروبار میں کوئی مشکل نہیں آنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ ہم سے کیا مطلب. آج آپ دیکھ لیے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب. کتنے ملک ایسے ہیں، کتنے ملک ایسے، کتنے لوگ ایسے جنہیں ابھی تو ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی جسے پتا بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے اسکور پورا پتا ہوگا، کون سی ٹیم کہاں جا رہی ہے اس کو پورا پتا ہوگا. تو انسان اپنے ذوق کے اعتبار سے چلتا ہے. جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے وہ انسانیت کے مسائل کے بارے میں غور کرتا ہے. تو اب غور فرمائیے، پروردگار نے حق اور باطل کے درمیان کوئی لکیر نہیں کھینچی ہے کہ وہ لکیر بھی تیسرا حصہ بن جائے. اگر ایک کاغذ کو آپ 20 سے موڑیں، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل، تو یہ جہاں سے کاغذ مڑا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ بھئی جب آپ پھاڑیں گے تو 2 ہی تو حصے بنیں گے.
تو یہ جو ہم سے کیا مطلب والا گروپ ہوتا ہے، آپ بتائیے یہ کدھر جائے گا؟ اگر یہ گروپ نہ ہوتا تو یاد رکھیے کسی میں دم نہیں تھا خلافت کو علی سے لے لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ معاشرے سے بے ربط ہوتے ہیں، پروردگار ان کا نام تو ہے باطل میں لکھتا ہے، حق والوں میں نہیں لکھتا ہے۔ اس لیے حق کے ہارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ چپ ہو کر باطل کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر یا علی۔ یا علی جناب ہشام آتے ہیں، عمر 15 سے 16 سال، مدینے میں آئے اور پہنچے مسجد النبی میں، جہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے اور شاگردوں سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ البتہ یہ نہ سمجھیے گا سب شاگرد اچھے تھے، ایک سے خرافاتی شاگرد بھی تھے، لیکن یہ تو رحمت امام ہے کہ سب کو سکھانا ہے۔ بھئی پروردگار، جب میں نام نہ لوں، اگر بارش ہوگی تو مولا کہیں گے مولانا آپ نے نام کیوں لیا؟ بھئی فرض کیجئے بارش ہوگی تو ہم بھی بھیگیں گے اور جسے نہیں بھیگنا وہ بھی بھیگے گا۔ یہ تو رحمت پروردگار ہے، سب کے لیے آتی ہے۔ اب وہاں بھی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جناب ہشام پہنچے، جیسے ہی دروازے پہ ہشام نمودار ہوئے، اللہ کا ولی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ایک جوان، غور کریں ہمارے جوان، اللہ کا ولی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ہشام آگے آؤ۔ اب آپ سوچیے مجمع بھرا ہو، کسی سے کہا جائے قبلہ آگے آئیے، جناب ہشام تھوڑا سا آگے آئے، مولانا نے کہا اور آگے آئے، تھوڑا سا اور آگے آئے، اتنا بلایا کہ راوی کہتا ہے امام کا چہرہ اور ہشام کا چہرہ آپس میں مل گیا۔ ہشام کو گلے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا، کہا ہشام کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا بغداد سے آ رہا ہوں۔ کہا جو ماجرا تمہارے ساتھ ہوا ذرا بتاؤ۔ جناب نے کہا مولا اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن آپ امام ہیں، آپ حکم کر رہے ہیں، لہذا بیان کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ادب امامت۔ یہ تھوڑی کہ میرا موڈ ایسے ہو رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے۔ جہاں اللہ کا ولی حکم دے دے وہاں ملائکہ پر نہیں مارتے، اسی لیے بغیر اجازت سے ان کی دہلیز پار نہیں کرتے۔ یہ ہستیاں عام ہستیاں نہیں ہے کہ انسان سوچے ہاں جس کا دل چاہا چلا یا جس کا دل چاہا چلا گیا، نہیں۔ اگر ان ہستیوں کی اجازت نہ ہو تو کائنات کا پتہ نہیں ہلتا ہے۔ یہ عین توحید ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج جناب ہشام بیٹھے، مولانا نے حکم دیا، ہشام نے شروع کیا، اب پبلک سن رہی ہے۔ کہ مولا میں بغداد میں تھا، مجھے پتا چلا کہ بغداد کی مسجد میں کوئی عالم آیا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو میں تو پہلے ہی سمجھ گیا جھوٹا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ ہر ایک کو زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ تو منبر کوفہ کے بادشاہ کا دعویٰ ہے، یا اسے زیب دیتا ہے یا اس کی اولاد کو زیب دیتا ہے۔ تو میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے کہا یہ پبلک تو نہیں جانتی کہ جھوٹے ہیں، تو میں بھی پہنچ گیا۔ کیا ضرورت تھی جناب ہشام کو جانے کی؟ نہیں، کیونکہ جناب ہشام شاگرد مکتب اہل بیت ہیں، ہم سے کیا مطلب والے نہیں ہیں۔ پہنچ گئے مسجد میں، کھچا کھچ مسجد مجمع زبر۔ اب بیوقوفوں سے تو جمع ہو ہی جاتے ہیں، آپ ایک ابھی نئی پارٹی بنا لیے 10,000 ایسے ہی جمع ہو جائیں گے۔
بھی ہندوستان جیسے ملک میں تو اللہ ہی جانتا ہے، عجیب غریب ملک ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہرحال ہم نے کافی ان سے استفادہ کیا، انشاءاللہ کبھی آئیں آپ کے سامنے وہ تقریر فرمائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے موضوع سے بھی ربط ہے کہ اگر کسی کے لیے خدا کو ثابت کرنا ہو تو کوئی عقلی دلیل مت دینا، کیونکہ عقل وقت تو پبلک کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس کو سیدھے ہندوستان لے جانا اور ایک بار ہندوستان گھما دینا، اگر خدا پہ ایمان نہ لائے تو نام بدل دینا۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ کہ جب وہ ہندوستان کو دیکھے گا کہ اما بغیر نظام کے بھی یہ ملک چل رہا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ اما جہاں سب نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہو گڑبڑ کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی ایک پتلا سا راستہ چلنے کو مل جائے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی رحمت باقی ہے، نہیں تو یہاں ایک دوسرے کو کاٹ کے کھا جانے والا ماحول بن جائے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیے میڈیا تو اس کا کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ اما سند لے رکھی، آپ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، نہیں ہمارے کیا کچھ صحافی پی ایچ ڈی کرتے ہیں جھوٹ کی، اور یہ نہیں پتا کس یونیورسٹی سے ملتی ہے، ڈگریاں ہیں ان کے پاس، ایسا سچ کو موڑ کے بتاتے ہیں جس نے خود دیکھا ہوتا ہے واقعہ وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے جو دیکھا تھا وہی ہے یا یہ جو بتا رہے وہ صحیح ہے۔ فنکار قبلہ فنکار۔ خیر تو جناب شاہ نے فرمایا کہ مولا میں وہاں پہنچا اور میں مجمع کو چیرتا ہوا اس عالم کے ایک دم سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ پتہ ہے کیوں کھڑا ہو گیا؟ کیونکہ شاگرد مکتب صادق تھا۔ کس میں جرات ہوگی 15-16 سال کا جوان، مسجد بھری ہوئی ہے مجمع سے، اور جا کے ایک دم خطیب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جا کے کہا شیخ کچھ میرے سوال ہیں۔ جی بیٹا پوچھئے صاحبزادے۔ اب اس کی بنسبت تو یہ صاحبزادے ہی تھے، اسے کیا پتا تھا کہ تھوڑی دیر میں پتا چلے گا کون صاحبزادہ ہے۔ جی پوچھئے۔ کہا پہلے ایک وعدہ کیجئے، پہلے وعدہ کیجئے۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا پہلے وعدہ کیجئے کہ آپ میرے سوالوں سے پریشان نہیں ہوں گے۔ پریشان ہونے کی کیا بات؟ پوچھئے۔ کہا نہیں وعدہ کیجئے کیونکہ میرے سوال الٹے ہوتے ہیں، اب اتنے مجمع میں منع بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے قبلہ مجمع میں پکڑنا چاہیے، اکیلے میں کیا فائدہ کس نے کیا کہا۔ آئیے مجمع، اسی لیے غدیر کو نبی نے مجمع میں برقرار کیا۔ سب آؤ، جو آگے بڑھ گئے واپس، جو پیچھے انتظار کر لیں گے، آؤ سب جمع ہو تب بتائیں گے۔ لیکن کیا کیا جائے، جب یہ انسان ٹھان لے کہ خدا کی نہیں ماننا ہے تو خدا بھی ہار جاتا ہے۔ اب انہیں نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا میرا پہلا سوال، کہاں پوچھئے۔ آپ کے پاس آنکھ ہے؟ اب یہ تھوڑا سا گھبرایا، یہ کیا سوال ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میرے سوال الٹے ہوتے۔ کہاں ہاں پوچھو۔ کہا میں نے پوچھا تو بتائیے آپ کے پاس آنکھ ہے؟ کہاں صاحبزادے آنکھ ہے۔ کہا کیا کرتے ہیں آنکھ سے؟ کہا دیکھتے ہیں۔ اب نہ جواب نہ دیتے بن رہا ہے نہ جواب دیتے بن رہا ہے، تو یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ کہتے کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا۔ ہاں ہاں پوچھو پوچھو۔ کہا آپ کے پاس کان ہے؟ کہاں ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ زبان ہے؟ ہاں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں۔ ہاتھ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ اب ایسے جناب شان سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ شیخ آپ کے پاس قلب ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کہا صاحبزادے اتنی دیر میں آپ نے ایک کام کا سوال کیا، ایک کام کا آپ نے سوال کیا۔ کہا اب آپ غور سے سنیے، دیکھو بیٹا
ہاتھ چلتا ہے، زبان بولتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، لیکن یہ سارے اعضاء اور جوارح محتاج ہیں قلب کے۔ اگر قلب نہ ہو تو آنکھ ہوگی، دیکھے گی نہیں، کان ہوگا، سنے گا نہیں۔ اب انہی نے پوری جب وضاحت کر دی تو جناب شام نے اب میرا آخری سوال ہے، جواب دے دے۔ کیا؟ کہا یہ بتا، وہ پروردگار جو ایک انسان کے لیے قلب کو بناتا ہے اور بغیر قلب کے انسان کو نہیں چھوڑتا، وہ پوری کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے گا؟ جیسے ہی جناب ہشام کہتے میں نے یہ کہا، اس نے فوراً پلٹ کے کہا کیا تم جعفر صادق کے شاگرد ہو؟ کیوں؟ کیونکہ سمجھ گیا ایسا مناظرہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پروردگار نے قلب دے کے بتایا ہے کہ قلب کی دھڑکن تمہارے بدن کو زندہ رکھتی ہے، اسی طرح سے امام کا وجود کائنات کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر امام نہ ہو نہ زمین باقی رہے نہ آسمان باقی رہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم معرفت کو نیچے سے لے کے چلتے ہیں کہ آپ دیکھیں پروردگار کی مخلوقات کو دیکھیں، انسان اپنے وجود کو دیکھے، کائنات کو دیکھے، اور جیسے جیسے مخلوقات کو دیکھتا جاتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ موحد سائنٹسٹ کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ ذرا بتائیے، سائنٹسٹ نیچر کے قوانین بناتا ہے یا بتاتا ہے؟ بتاتا ہے نا، یعنی آتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ قانون ہے۔ تو یہ نہ سوچئے گا کہ کسی سائنٹسٹ نے پلین کو ہوا میں روک رکھا ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ پرماڑو میں سے یہ جو انرجی نکالی جا رہی ہے کسی سائنٹسٹ نکال رہا ہے، نہیں، یہ تو اللہ نے طاقت رکھی ہے، ہم نے سمجھی ہے، اور اگر سمجھی بھی ہے تو اسی عقل سے سمجھی ہے جو اللہ نے دی ہے۔ تو ایک سائنٹسٹ جو قانون کو سمجھ لیتا ہے اس کی اتنی تعریف ہوتی ہے، تو جس نے یہ قانون بنایا ہے اس کی کتنی تعریف ہونا چاہیے۔ اور کون سمجھے گا ان باریکیوں کو؟ ایک سائنٹسٹ سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ عام انسان کیا سمجھ پاتا ہے کہ کیا باریکیاں ہیں اس کائنات کے اندر؟ وہ سمجھتا ہے، لیکن عجیب بات ہے اتنا مادیات میں گھس جاتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ ناستک بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توجہ نہیں ہے ان مسائل کی طرف۔ لیکن دعائے معرفت دوسرے طریقے سے ہمیں سکھاتی ہے کہ نہیں، ایک اور معرفت کا طریقہ ہے، وہ ہے اوپر سے نیچے۔ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، پروردگار اگر مجھے تیری معرفت نہیں ہوئی تو میں تیرے رسول کی بھی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تو پہلے کس کی معرفت ہے؟ پہلے اللہ کی معرفت ہے۔ اسی لیے نبی جب غار حرا سے نیچے آئے تھے تو لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا مجھے نبی کہو، کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ نبی اپنے کو منوانے نہیں آتا ہے، اللہ کو منوانے آتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی
اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے، اللہم عرفنی نبیک، اے میرے پروردگار اپنی نبی کی معرفت عطا کر، فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نبی رسولک، اگر میں نے تیرے رسول کو نہیں پہچانا، لم اعرف حجتک۔ کل آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اصل مسلمانوں کی مشکل ولایت میں نہیں ہے، اصل توحید میں۔ پروردگار اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان پایا تو میں تیرے ولی کو بھی نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی ولی حجتک فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اور اگر مجھے تیرے حجت کی معرفت عطا نہیں ہوئی، زللت عن دینی، میرا دین برباد ہو جائے گا۔ معرفت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے عزیز، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ما من حرکت الا وہی محتاج الی المعرفہ، ہر حرکت اور کام کائنات میں محتاج ہے معرفت کا۔ اگر آپ کو عزاداری کہاں ہو رہی ہے، معرفت نہ ہو آپ آ پائیں گے؟ جس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے آپ کو اس کی معرفت نہ ہو آپ سمجھ پائیں گے؟ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے نا۔ بغیر معرفت کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم اور آپ غور کریں، ہم کتنا وقت نکالتے ہیں خدا کی معرفت کے لیے؟ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 10 منٹ ٹائم ہے، جبکہ اللہ کی معرفت محض عقلی ہے۔ محض کیا ہے؟ عقلی ہے۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پروردگار نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس، یعنی جناب آدم، اور میری طرف سے 3 تحفے لے کے جاؤ، اور نبی سے کہنا 3 میں سے ایک کو چن لے اور 2 کو واپس کر دے۔ جناب جبریل نے کہا لبیک، کا پروردگار تحفے کیا ہیں؟ کا پہلا تحفہ دین، دنیا نہیں۔ دوسرا تحفہ حیا، بے حیائی نہیں۔ اور تیسرا تحفہ عقل۔ جناب جبریل لے کے آئے، پہنچے جناب آدم کے پاس، اللہ کے نبی پروردگار سلام کہہ رہا ہے اور 3 تحفے آپ کی خدمت پہ بھیجے ہیں، اور حکم الہی ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو چن لیجیے۔ کیا تحفے ہیں جبرائیل؟ دین ہے، حیا ہے، عقل ہے۔ ابھی جبریل کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے کہا جبریل عقل کو چھوڑ دو باقی کو لے جاؤ، عقل کو چھوڑ دو باقی کو لے جاؤ۔ جناب جبریل واپس جانے لگے، کہا حیا اور دین سے چلو واپس۔ نہ حیا اپنی جگہ سے ہلی، نہ دین اپنی جگہ سے ہلا۔ جناب جبریل نے کہا خدا نے ایک چیز چننے کو کہی تھی، تم دونوں واپس چلو۔ حیا اور دین نے آواز دی جبریل تمہیں نہیں پتا میرے اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہی رہیں جہاں عقل رہے، ہم وہی رہیں جہاں عقل رہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے جو عقل مند ہوتا ہے وہ دیندار بھی ہوتا ہے، باحیا بھی ہوتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بے حیائی پروردگار آپ لوگ کو سلامت رکھے، لیکن شاید کل آپ کو تجربہ نہیں ہوا۔ میں حساب لگاتا رہتا ہوں اور جتنا ٹائم نعروں میں لگتا ہے بعد میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آسمان کو آپ روکے رہیے۔ ہمیں پڑھنے میں کیا، میں تو کل بھی بتا چکا ہوں، ہمیں تو منبر چاہیے،
ڈرائیور کو گاڑی چاہیے. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے قبلہ، کیونکہ الحمدللہ اگر ایک ہی کتاب کی روایت پڑھنا شروع کر دوں گا تو صبح تو ہو ہی جائے گی. عقل حیا لے کے آتی ہے. اسی لیے کسی انسان نے بہت اچھا جملہ کہا کہ اگر کم کپڑے پہننا ترقی کی نشانی ہے تو جانور سب سے بڑے ترقی یافتہ ہیں. جانور سب سے بڑے ترقی یافتہ ہیں. آپ زمانہ دیکھیں کتنا الٹا ہوتا جا رہا ہے. ہمیں مردوں کا جسم دکھائی نہیں دیتا اور ادھر تو اللہ ہی اکبر. یہ کھلاڑی جگہ بدل رہا ہے شیطان یا نہیں؟ شیطان جگہ بدل رہا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے، اب جانے پیدل کہیں سے، اب سامنے کوئی جا رہا ہے جا رہی ہے تو ہی اور شی میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم رک گئے، ہمارے ساتھ کوئی اور بھی تھا. مولانا آپ رک کیوں گئے؟ میں نے کہا گزر جائیں تو پھر بہرحال اب آدمی لباس میں بے حیائی تھوڑی کرے گا تو خود ہی اپنی رفتار کو کم کر لے گا. انہوں نے کہا مولانا کہاں ہے، باہر سے آئے کہاں سے آئے، لڑکا جا رہا ہے نا. چلیے غیر یہ حرکتیں کریں کوئی بات نہیں، لیکن جن کے دل میں علی کی محبت ہو، جن کے دل میں حسین کی عزاداری ہو، جن کی ماں نے یا حسین کہہ کے انہیں پالا ہو، جن کے گھروں میں آواز اذان میں علی ولی اللہ کہا جاتا ہو، اگر اس قوم کے جوان یہ حرکتیں کرے تو شرم آنا چاہیے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں دنیا سے قدم قدم ملا کے چلیں اور اہل بیت سے قدم چھڑا کے چلیں. کیا کر پائیں گے ہم؟ ترقی کا نام جگمگاتی کوٹھیاں نہیں ہے، ترقی کا نام بے حیائی کا لباس نہیں ہے، ترقی کا نام بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہے. ترقی کا نام یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو انسان آواز دے رضا تسلیم الامر لا کیا غیاث المستغیثین. ترقی کا نام یہ ہے کہ جب ابن زیاد کہے کہ زینب دیکھ خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا تو بی بی پلٹ کے آواز دے ما رأیت الا جمیلا، زینب نے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اسے ترقی کہا جاتا ہے. انسان اپنے دین کی حفاظت کر پائے، باطل پہ ہو کے اپنے عقائد سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور ہم حق ہو پہ لڑکھڑا جاتے ہیں. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے کہ توحید پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا آپ سے توحید عقلی ہے. بات کو پورا کر دوں آج کے لیے. توحید اور خدا کا وجود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ پہلے خدا کو مانیں گے تب تو قرآن اور حدیث کو مانیں گے. پہلے قرآن اور حدیث کو مانیں گے تب تو خدا کی باری آئے گی. تو یہ کون سی بات؟ یہ تو سرکل ہو جائے گا کہ پہلے خدا کو مانے یا پہلے قرآن اور حدیث کو مانے. اور یاد رکھیے اللہ نے اپنی معرفت کو عقلی رکھا تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ پروردگار میرے پاس وہ ٹول نہیں تھا جس کے ذریعے میں تجھے پہچانتا. ارے بے عقل بھی اپنے آپ کو عقل مند کہہ کے آواز دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے تو سمجھداری دنیا کے لیے نہیں دی ہے، پہلے اپنی معرفت کے لیے عطا کی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار نے عقل سب سے پہلے اس کام کے لیے دی ہے.
مولا کیا فرماتے ہیں؟ کمال عقل یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کی معرفت ہونا چاہیے. کل وقت بھی کم رہے گا اور بہرحال میں یہیں سے عرض کر دوں، کل مجھے 6 بجے بھی ممبر پہ بٹھایا جائے، وہ بہرحال صاحب مجلس کو حق ہے، لیکن کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے تو میں 10 بجے اتر جاؤں گا، لہٰذا کل وقت کم رہے گا. آج معذرت کے ساتھ 5 منٹ جو بات ہے وہ پوری کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. خیر ابھی بھی 45 ہی منٹ ہو. معرفت کی دوسری قسم کو تھوڑا سا عرض کرنا ہے. پہلی معرفت آفاقی. یہ آفاقی معرفت آسان ہے، عرض کر دیا کہ آپ دنیا کو دیکھتے جائیں، ہم دنیا کو دیکھتے جائیں، انسان کو دیکھتے جائیں، جناب شام کی مثال دے دی، مخلوقات کو دیکھتے جائیں، خالق کو پہچانتے جائیں. یہ آسان ہے. لیکن دوسری قسم اولم یکفی، دوسری قسم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ انفسہم. دوسری معرفت ہے پروردگار کی معرفت نفسی، معرفت انفسی، کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور خدا کو پہچانے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، پہلی والی معرفت محتاج ہے غیر کی. بھائی جب تک غیر نہیں ہوگا، مخلوقات نہیں ہوں گے تو انسان ایفیکٹ سے کاز کو نہیں پہچان پائے گا. لیکن دوسری والی معرفت میں کسی کی ضرورت نہیں، ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے. انسان اپنے نفس کو پہچانے اور خدا کو پہچانے. کیسے پہچانے گا؟ اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچانے؟ خود مثلا ہم کیا پہچانے اپنے اندر؟ ایک آدھ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے بر محمد. زری ہے ابا عبداللہ الحسین، امام حسین کی زری. انشاءاللہ کیا آپ میں سے ایک اچھی خاصی تعداد جا چکی ہے. پروردگار اسے دوبارہ جانے کی توفیق عنایت کرے، اور جو نہیں گئے ہیں انہیں بھی جانے کی توفیق عنایت کرے. ہر انسان کے ذہن میں، جیسے ہی میں نے کہا زری امام حسین، اس کے ذہن میں یہ زری آ گئی، زری آ گئی. تو یہ زری کیسے آئی؟ کیا کیا ہم نے کہ یہ زری کی تصویر ہمارے ذہن میں آ گئی؟ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا نا کہ خالق کے حوالے سے ابھی عرض کروں گا. وہی جب ہم اپنے ذہن میں زری کی طرف توجہ کرتے ہیں تو زری کی تصویر ذہن میں بن جاتی ہے. بنی یا نہیں بنی؟ جو بھی توجہ کرے. اسے کہتے ہیں خلقت. بس فرق اتنا ہے کہ ہم ذہن میں تصویر بناتے ہیں، پروردگار باہر تصویریں بناتا ہے. اب آئیے سورہ مبارکہ یاسین کی آخری آیات کے اوپر توجہ کیجیے. اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. جب پروردگار کسی مخلوق کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے. تو وہ شے کہنے کے بعد ہوتی ہے یا کہنے سے پہلے ہوتی ہے؟ جو جواب دیجیے گا پھنسیے گا. کیونکہ اگر کہنے سے پہلے ہوتی ہے تو کہنے کی کیا ضرورت، اور اگر کہنے کے بعد ہوتی ہے تو کہہ کس سے رہا ہے؟ بھیا میں بھی بغیر مجمع کے تقریر نہیں کرتا. مولانا تو اکیلے ممبر پہ لا کے بٹھا دیا تقریر کریے. ارے کس سے کہوں گا؟ کوئی ہوگا سامنے تب تو کہوں گا. تو جب مخلوق تھی ہی نہیں تو خدا کہہ کس سے رہا ہے؟ یہ آیت کتنی بار ہم نے آپ نے پڑھی ہے؟ کم سے کم کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو سورہ یاسین تو پڑھا ہی جاتا ہے. تو سورہ یاسین سورہ زندگی ہے، سورہ خلقت ہے. پروردگار بتا رہے کیسے ہوتا ہے. اگر وہ شے ہے تو کہنا صحیح ہے،
لیکن پھر یہ کہنا غلط ہے کہ ہو جا بھیا، ہے تو اب ہو جا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو خدا کہے کس سے رہے؟ جواب ہم ہیں۔ آپ بتائیے، جب آپ نے اپنے ذہن میں زری کی تصویر بنائی تو وہ پہلے سے تھی یا آپ کی توجہ کے بعد بنی؟ توجہ کی بن گئی، یعنی آپ نے ارادہ کیا۔ اگر میں کہتا رہوں اور آپ ارادہ نہ کریں تو تصویر ذہن میں نہیں بنے گی۔ بس خدا یہی پہچاننا چاہتا ہے کہ دیکھو تم ارادہ کرتے ہو، ارادے کے ساتھ ساتھ تصویر ذہن میں خلق ہو جاتی ہے۔ تو جب تم مخلوق ہو کے اپنے ذہن میں تصویر خلق کر سکتے ہو تو کیا خالق اپنے ارادے سے پوری کائنات کو خلق نہیں کر سکتا ہے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بچوں شکریہ، ٹھیک ہے، مجھے بات پوری کرنا ہے، نہیں رہ جائے گی کیونکہ تسلسل بگڑ جائے گا، معذرت کے ساتھ۔ اب اسی تصویر میں آپ آگے بڑھیے، صرف زری نہیں، آپ پورے حرم کی تصویر سوچیے، پورا بین الحرمین لے آئیے، سرکار وفا کا بھی حرم لے آئیے، پوری کربلا لے آئیے۔ مجھے بتائیے، آپ کو زری کو سوچنے میں طاقت زیادہ لگی یا کربلا کو سوچنے میں طاقت زیادہ لگی؟ سوچنا تو سوچنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے آپ زری کی ایک جالی سوچیے، چاہے آپ پوری زری سوچیے، چاہے پورا حرم سوچیے، چاہے بین الحرمین سوچیے، چاہے کربلا سوچیے، چاہے دنیا سوچیے، چاہے کائنات سوچیے، طاقت اتنی ہی لگتی ہے۔ کیوں؟ توجہ اتنی ہی لگتی ہے۔ تو اب انسان سمجھ جائے کہ جب ہماری توجہ میں چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ کی خلقت میں بھی چھوٹے اور بڑے میں کوئی خلق نہیں ہے۔ جیسے وہ چونٹی خلق کرتا ہے ویسے ہاتھی بھی خلق کرتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ خلقت آگے بڑھتی ہے، خلقت آگے بڑھتی ہے۔ مجھے بتائیے، یہ تصویر آپ کے ذہن میں ہے؟ تصویر ہمارے ذہن میں کب تک ہے؟ صلوات پڑھیے اور محمد علیہ محمد۔ اس صلوات کا ایک مقصد تھا، جیسے ہی آپ نے صلوات پڑھی تصویر آپ کے ذہن سے گئی یا نہیں گئی؟ کیوں گئی؟ کیونکہ توجہ ہٹی اور درگھٹنا گھٹی۔ کیا ہوا مولانا؟ جیسے ہی توجہ ہٹی تصویر گئی۔ تو اب تعجب کیوں کرتے ہو کہ پروردگار چشم زدن میں کائنات کو ختم کر دے گا؟ جیسے ہماری توجہ کائنات کو باقی رکھتی ہے، جیسے ہماری توجہ اس تصویر کو باقی رکھتی ہے، ویسے ہی پروردگار کی توجہ کائنات کو باقی رکھتی ہے۔ ارادے سے خلق کرتا ہے، توجہ ہٹتی ہے، کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیں، آپ جو سوچ رہے ہیں، مثلا جب آپ نے کسی تصویر کو سوچا تو آپ نے اس کی باریکیوں کو سوچا؟ مثلا زری ایسی ہو، اس میں کنگورے ایسے بنے ہوں، ہلکا سا ارادہ کافی ہوتا ہے کہ ایک تصویر اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ذہن میں آ جائے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا بتائیں، دل میں تو ہے بتا نہیں پا رہے، ذہن میں ہے لیکن بتا نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب طاقت اتنی ہی ہے، یعنی ذہن میں انسان وہ تصویر بنا لیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے زبان پہ نہ لا پائے، ہو سکتا ہے تصویر کاغذ پہ نہ اتار پائے، لیکن ذہن میں تو لے ہی آتا ہے۔ اور ذہن میں کیا کیا لے کے آتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پروردگار نے جو ذہن دیا ہے، پروردگار کا ایک قسم ہے، ایک نام ہے یا مصور، یا مصور۔
یہ جو ہمارا ذہن ہے یہ پروردگار کے اسم یا مصور کا مظہر ہے. دنیا مظہر صفات پروردگار ہے یا نہیں ہے؟ مثلا پروردگار کی رحمت کو سمجھنا ہے تو کہا کہ ماں کی رحمت کو لا تعداد گنا بڑھا لینا سمجھ جاؤ گے. ویسے ہی تو سمجھتا ہے. کہا لیکن پروردگار یہ تو رحمت کا مسئلہ ہے, دوسری چیزیں کیسے سمجھیں گے؟ کہا ٹھیک ہے, اگر پروردگار کا بولنا سمجھنا ہے تو علی کی گفتگو کو دیکھ لینا. اگر پروردگار کا دیکھنا سمجھنا ہے تو علی کے دیکھنے کو سمجھ لینا. اگر پروردگار کی طاقت کو سمجھنا ہے تو علی کے بازوؤں کی قدرت کو دیکھ لینا, کیونکہ یہ انسان مظہر صفات پروردگار ہے. اسی لیے تو اس کی آنکھ کو عین اللہ کہا جاتا ہے, اس کے ہاتھ کو ید اللہ کہا جاتا ہے, اس کی زبان کو لسان اللہ کہا جاتا ہے, اس کی گفتگو کو کلام اللہ کہا جاتا ہے, اس کے پورے وجود کو نفس اللہ کہا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. دنیا مظہر صفات پروردگار ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ, تم جدھر بھی نظر ڈالو ادھر اللہ کے جلوے دیکھو گے, ادھر اللہ کے جلوے دیکھو گے. اس لیے غور فرمائیے مولا نے کیا فرمایا. مولا نے یہ نہیں کہا کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ ہماری معرفت اور ان ہستیوں کی معرفت میں کتنا فرق ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے مخلوق کو دیکھا, خالق کو پہچانا. یعنی ابھی ہمارے اور خالق کے بیچ میں ایک واسطہ ہے, اور اس واسطے کا نام ہے یا مخلوق یا ہم خود. اگر آیات آفاقی ہیں تو مخلوق, اگر آیات انفسی ہیں تو ہم خود. لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ ما رأیت شیئا, علی نے کائنات کی کسی چیز کو نہیں دیکھا, الا مگر یہ رأیت اللہ قبلہ و بعدہ و فیہ و معہ, علی نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے خدا کو دیکھا, ہر چیز کے بعد خدا کو دیکھا, ہر چیز کے اندر خدا کو دیکھا, ہر چیز کے ساتھ خدا کو دیکھا. دنیا پہلے چیز کو دیکھتی ہے پھر اللہ تک پہنچتی ہے. علی وہ ذات ہے جو پہلے خدا کو دیکھتے ہیں تب کائنات کو دیکھتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ معرفت میں فرق ہوتا ہے کہ انسان کس طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کرے. کائنات کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے. کائنات اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ اسی لیے اذا اراد ان یقول له ان یقولا, یعنی جب کہے گا تو اللہ کہتا تھوڑی ہے, ڈائریکٹ خلق کرتا ہے. تو کیونکہ کہنے سے کلمات نکلتے ہیں تو مخلوقات کو کہا جاتا ہے کلمت اللہ, اللہ کا کلمہ. اب آپ بتائیے, جن لوگوں نے درس دیا ہے, لیکچرر ہیں, ٹیچر ہیں, اسپیکر ہیں, انہیں یہ تجربہ ہوگا کہ جب یہ تقریر کرنے آتے ہیں تو پوری تقریر سے پوائنٹس ہوتے ہیں. اچھا جب نوٹ بناتے ہیں تو بس 10 صفحے میں بناتے ہیں یا اتنے سے کاغذ پہ, اتنے سے کاغذ, اور بولتے ہیں 2 گھنٹہ, چاہے پبلک بال کھجائے. بات تو پوری کرنا ہی ہے قبلہ, اب تو منبر مل گیا. تو انسان ذہن میں تھوڑا سا رکھتا ہے, لیکن جب بولنے لگتا ہے تو اس کی تفصیل آتی ہے. اس سے سمجھیں کہ علم الہی اور علم انسان, یعنی بولنے والے کے پاس علم میں سب کچھ ہے نا, اور جیسے جیسے بولتا جاتا ہے کیا ہوتا جاتا ہے؟ مولا کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بس ذرا سا بدل دیجئے. اگر اللہ کو پہچاننا ہے
پروردگار تو خلق کرتا جا، تو پہچانتا چلا جائے گا۔ یہ کائنات تیرے کلمات ہیں، یہ کلمات الگ الگ نہیں ہے، یہ علم الہی میں موجود ہے۔ ارادہ کرتا جاتا ہے، کائنات خلق ہوتی چلی جاتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ معرفت پروردگار ہے۔ اگر انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو پھر عبداللہ بن جاتا ہے، اور عبداللہ جب کمال پہ پہنچتا ہے تو ابا عبداللہ بن جاتا ہے۔ اور ابا عبداللہ اگر کسی انسان کی شہادت پہ اپنی کمر کو پکڑتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ ہاں آزادارو، یہ علم مبارک ہمیں کسی باوفا کی یاد دلاتی ہے، اور اس میں ٹنگی ہوئی مشق کسی وعدے کو یاد دلاتی ہے۔ مختل کہتا ہے کہ جب سرکار وفا آئے مولا سے اجازت لینے کے لیے تو حسین نے عباس کے ہاتھ سے پرچم کو لیا۔ پرچم کے پھریرے پر لکھا ہوا تھا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم بے شک تمہیں روشن کامیابی عطا کریں گے۔ حسین نے اس آیت کے اوپر دائرہ کھینچا اور پھریرے میں دوسری جگہ پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جانتے ہیں اس آیت کو لکھنے کا مسئلہ کیا تھا؟ یعنی حسین کہنا چاہ رہے تھے عباس خدا حافظ، عباس خدا حافظ۔ جناب عباس نے مشکیزے کو لیے، پھریرے سے باندھا اور بڑھے۔ مختل آپ کی نظروں کے سامنے ہے، سکینہ در خیمہ سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کسی بچے کی آس کو نہ توڑے۔ کتنا بھروسہ تھا اہل حرم کو اس ذات باوفا کے اوپر۔ صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، لیکن بیویوں کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ عباس زندہ ہے، عباس زندہ ہے۔ لیکن جب سرکار وفا میدان کی طرف گئے ہیں تو شاید زینب نے ایک مرتبہ اپنے بازوؤں کو دیکھا ہوگا۔ بھیا مجھے بابا کی وصیت پر یقین تو تھا، لیکن یہی سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس میں ہمت ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسن باندھے، لیکن اب تم بھی میدان میں جا رہے ہو۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ میدان سے آواز ابھری، یا اخا ادرک اخاک، اے مولا غلام کی مدد کو آئیے۔ اللہ اکبر! حسین نے اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھا، آواز دی، الانا انکسر ظہری وقلت بی حیلتی وشمت بی عدوی۔ عباس تمہاری شہادت نے حسین کی کمر کو توڑ دیا۔ ارے اب وہ آنکھیں جو رات میں سویا کرتی تھی اب جاگا کریں گی، اور وہ دشمن کی آنکھیں جو راتوں میں جاگا کرتی تھی اب سکون سے سویا کرے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ صاحب بحار الانوار وہ فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ میں اپنے گھر میں مجلس رکھتا تھا اور وہی مجلس پڑھا کرتے تھے۔
ایک رات آپ نے خواب میں بی بی کو دیکھا. بی بی نے کہا مجلسی تم میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتے؟ کہا بی بی میں تو ہمیشہ حسین کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں مجلسی میری مراد میرا بیٹا عباس ہے. کہا بی بی میں عباس کے بھی مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں مجلسی تم لوگوں کو نہیں بتاتے ہو، جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک چیز میں میرا بیٹا عباس اکیلا ہے. ارے کربلا میں جو بھی شہید زین سے زمین پر آیا ارے اس کے بازو سلامت تھے، لیکن ہائے میرا عباس جب زین سے زمین پر آیا تو کس طرح سے زخمی ہوا. جزاکم اللہ خیر الجزا. حاضادارو سید الشہداء پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد عباس کے سر کو اپنے زانوں میں رکھتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب مولا نے درخواست کی تو سرکار وفا نے ایک وصیت کی، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. وصیت میں بس اتنا ہی جملہ ہے عزادارو کہ مولا میرے لاشے کو مقتل سے خیمے میں نہ لے جائیے گا. علماء خود تفسیر کرتے ہیں کہ شاید سرکار وفا نے یہ بات اس لیے کہی کہ کہیں سکینہ کا سامنا نہ ہو جائے. سکینہ اگر میرے لاشے کو دیکھے گی کہیں پلٹ کے یہ نہ پوچھ لے چچا جان آپ تو پانی لینے گئے تھے، ارے بچے یہاں پیاسے کھڑے تھے. لیکن بعض علماء ایک اور تفسیر پیش کرتے ہیں، بس غور فرما لیے. ان کا کہنا ہے کہ سرکار وفا لوح محفوظ کی مطالعہ کرتے تھے. عباس کو پتا تھا کہ شہادت حسین کے بعد ارے کوئی حسین کو دفنانے والا نہ ہوگا. امام حسین جو بھی شہید ہوتا تھا اس کا لاشا رن سے لے کے آتے تھے اور لانے کے بعد ایک خیمے میں رکھ دیتے تھے. علی اکبر کا لاشا لائے خیمے میں رکھ دیا، قاسم کا پامال لاشا لائے خیمے میں رکھ دیا. تنہا ایک جنازے کو دفن کیا، وہ جنازے حضرت علی اصغر تھا. اس کے علاوہ حسین نے کسی جنازے کو دفن نہیں کیا، سب کو لا کے خیمے میں رکھ دیا. اور اتنی فرصتی حسین کے پاس کہاں تھی؟ سرکار وفا جانتے تھے کہ شہادت حسین کے بعد حسین کا جنازہ کوئی خیمے میں لانے والا نہ ہوگا. ارے غلام کیسے برداشت کرتا آقا کا لاشا مختل میں رہ جائے، غلام کا لاشا خیمے میں چلا جائے. وصیت کر دی مولا ارے کل ماں کو منہ دکھانا ہے. اگر فاطمہ نے پوچھا عباس میرے حسین کا لاشا مقتل میں تھا تو عباس بھی یہ کہہ سکے عباس کا لاشا بھی مقتل میں زیر آفتاب پڑا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پرچم اسلام سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق امریکہ اسرائیل نیست و نابود فرما. میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حفاظت فرما.
پروردگار روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بقی کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما، مملکت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہماری دعاؤں کو عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار ہمارے ملک میں اتحاد، بھائی چارہ، امن اور چین کی فضا کو قائم فرما۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔